السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ محترم سامعین کرام، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعمتان، دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کے تعلق سے بہت سارے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کی عظمت کا ادراک وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر ایک الصحت، صحت و تندرستی۔ نمبر دو الفراغ، فرصت کے اوقات۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان جس کو صحت و تندرستی ملی ہے یا جس کے پاس فرصت کے اوقات ہیں، ایسا انسان خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو صحت و تندرستی ملی ہے یا اس کے پاس فری ٹائم ہے تو خسارے میں کیسے ہوا بھائی؟ آخر وہ گھاٹے کے اندر کیسے ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں۔ فار ایگزامپل، آپ مارکیٹ کے اندر گئے۔ اب مارکیٹ کے اندر جانے کے بعد آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے وہاں پہ ٹائم دیا۔ ٹائم دینے کے بعد آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ گھر والوں نے کچھ سامان لینے کے لیے، کچھ سودا لینے کے لیے آپ کو بھیجا تھا، لیکن آپ مارکیٹ گئے، گھوم کر کے خالی ہاتھ آپ گھر چلے آئے۔ اب ظاہر سی بات، جو آپ گھر جائیں گے تو گھر والے آپ سے سوال کریں گے، بھائی تم مارکیٹ گئے تھے فلاں سامان لینے کے لیے، سامان لایا کہ نہیں لایا؟ یہ چیز لینے کے لیے ہم نے تجھ کو بھیجا تھا، تو سامان لایا کہ نہیں لایا؟ اب انسان ظاہر سی بات ہے وہ خالی گیا تھا، گھوم کر کے ٹہل کر کے چلا آیا ہے، خالی ہاتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر والے، گاؤں کے لوگ، دوست، ہر کوئی جو بھی اس کو سنے گا، جو بھی دیکھے گا، وہ کہے گا بھائی یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، یہ بڑا بیوقوف انسان ہے، یہ مارکیٹ گیا، گھوم کر کے چلا آیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے اندر، ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر ہم کو بھیجا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے، ہم سے، آپ سے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسان، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تجھ سے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے، دنیا کے اندر گیا تھا، دنیا ایک مارکیٹ ہے، دنیا کے اندر تجھے بھیجا گیا تھا، دنیا کے اندر جا کر کے تجھے صحت و تندرستی بھی ملی تھی، فرصت کے اوقات بھی تجھ کو ملے تھے، فری ٹائم بھی تیرے پاس تھا، تو نے عبادت کتنی کی، نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، تلاوت قرآن تو نے کتنا کیا، رب کی بندگی تو نے کتنی کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے صحت و تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا، انسان سے قیامت کے دن عن عمرہ فیما افنا، اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوری زندگی تو نے گزارا کیسے، کہاں پر گزار کر کے آیا؟ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے رہا ہوگا، اللہ کے سامنے جب اسے پیش کیا جائے گا، اس موقع پر اگر انسان کے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہیں ہوں گی، میرے بھائی اور دوستو، ایسا انسان قیامت کے دن خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ گرچہ دنیا کے اندر وہ مالدار تھا، گرچہ دنیا کے اندر اس کے پاس صحت و تندرستی تھی، گرچہ دنیا کے اندر اس کے پاس فری کے اوقات تھے، اس اعتبار سے انسان خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ انسان ان کی قدر نہیں کرتا ہے بھائی، اور حقیقت ہے یہ، ایک انسان جس کے پاس صحت و تندرستی ہے، اس کی فٹنس بڑی اچھی ہے، جوان ہے، بازوؤں کے اندر طاقت ہے، ہوش مند ہے، عقل مند ہے، ہر اعتبار سے وہ طاقتور ہے، صحت مند ہے۔ تندرستی کے ایام میں رب کی عبادت نہیں کرنی ہے بھائی، نماز سے مطلب نہیں ہے، روزے سے مطلب نہیں ہے، تلاوت قرآن سے مطلب نہیں ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی انسان کی زندگی کے اندر بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، فوراً انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ صحت و تندرستی کے ایام میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے بھائی، اور ایسے ہی فری کے ٹائم پر انسان، فرصت کے اوقات ہیں، نہ تو دین کا کام کر رہا، نہ دنیا کا کام کر رہا، بیٹھ کر کے لوب کے اندر، کھیل کود کے اندر، کھیل تماشے کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے تناظر میں میں ایک میسج، ایک پیغام آپ کو اور دینا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جس باب کے تحت قائم کرتے ہیں، وہ باب پہ آپ ذرا غور کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الصحۃ والفراغ وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ باب ہے صحت و تندرستی اور فرصت کے
بیان کا وَاللَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، اے انسان دنیا کی زندگی تیری حقیقی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی تیری آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا صحت و تندرستی کے ایام کو غنیمت سمجھ لے، فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھ کر کے رب کی بندگی میں لگ جا، اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔